अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कॉर्नर ओनली ऑन इक़रा टीवी। सिस्टर्स कॉर्नर में हम हर प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं, जिस पे कि हम लोग बात करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के मुतालिक, और हर मौजू हम लोग सेलेक्ट करते हैं आपकी ज़रूरियात के मुताबिक, जो कि इस वक्त हमारी कम्युनिटी में या हमारी सिस्टर्स को दरपेश हैं जो मसाइल, उनके मुतालिक हम लोग बात करते हैं डिटेल में। और मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक प्रोग्राम में एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जिसमें कि उन प्रोफेशनल्स से बात करूँ, ताकि आपके जो मसाइल आपको दरपेश हैं, आपको गाइडलाइन मिल सके, आपकी हेल्प हो सके, और ताकि कम्युनिटी की अच्छे तरीके से हम लोग हेल्प कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी मुतालिक है। हम लोग बात करेंगे डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से, सुसाइडल थॉट्स के हवाले से और यंग एज डिप्रेशन के हवाले से। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं और वो इस वक्त एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर चुकी हैं और कर रही हैं। एमएस अपना कंप्लीट कर चुकी हैं। बढ़ते हैं अपने ख़ास मेहमान की तरफ। आई वुड लाइक टू से ह्यूज वेलकम टू तैयबा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और बोल सकूँ लोगों के लिए, और मेंटल हेल्थ को लेके जो लोग फेस कर रहे हैं आजकल के दौर में। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। Thank you so much, and I would like to say huge welcome in my program actually. थैंक यू। तैयबा, obviously आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने स्टडी कर चुकी हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, और आज का हमारा जो ख़ास तौर पे टॉपिक जो हम जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से, सुसाइडल थॉट्स या एंड यंग एज डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी जो है वो कुफ्र है। और मायूसी ऑब्वियसली हमें क्यों होती है? तो डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, लाइक अब जैसे किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं जो वो पूरी नहीं होती हैं, अगर जो हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो पूरी नहीं होती, तो हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जैसे डिप्रेशन लीड कर जाता है, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लीड कर जाता है, स्ट्रेस की तरफ लीड कर जाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो एक ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ हमने जो चीज़ फ्यूचर के लिए सोची होती है लेकिन वो उस तरह से फुलफिल नहीं होती जिस तरह से हमने सोची होती है, तो वो चीज़ डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चली जाती है। और फिर जब वो स्वेयर किस्म की कंडीशन में चली जाती है तो वहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है। तो अगर हम बात करें डिसअपॉइंटमेंट की कॉजेज़ की, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से, लाइक आपका पार्टनर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लाइक आपको शादी से पहले अगर बात करें तो हम सपोज कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आपकी शादी से पहले आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लाइक वो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन इन फ्यूचर वो आपकी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता जो आपने सोची होती है, तो वो चीज़ डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चली जाती है, ठीक है। और फिर आप उसको जब बार बार अगेन एंड अगेन सोचते रहते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीवेल करके आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो इसी तरह ये सिर्फ पार्टनर्स के साथ भी नहीं, और भी बहुत लोगों के साथ, लाइक जो बच्चों के साथ बहुत होती है, उनको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा, लाइक उनको होता है कि हम आजकल के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो वो जब बच्चे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ पेरेंट्स बाहर जाएं, आउटिंग करें, खाना खाएं, वो नहीं कर पाते, तो वो भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वो चीज़ को कंपैरिजन में चले जाते हैं, सोशल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। जब सोशल कंपैरिजन स्टार्ट होता है तो इन चीज़ों को जब सोचते हैं तो वो चीज़ उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो उनके पेरेंट्स तो ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, क्योंकि आजकल का जो ईरा है उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं जी। तो वो चीज़ उनको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाती है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। आप ये हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, ये नहीं कि ये आपकी मैं तो किसी और की भी नहीं, हर इंसान किसी न किसी तरह इस चीज़ को फेस कर रहा होता है। अब डिफरेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उनको ये होता है कि लाइक मेरे फ्रेंड्स इस तरह के हों, मैं जिस तरह हूँ उस तरह के फ्रेंड्स हों, लेकिन नहीं होते। समटाइम वो आपसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो वो लेकिन वो लर्न नहीं करते कि दूसरे बच्चे का बिहेवियर कैसा, उस तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि वो भी हम उस तरह ही देखें जिस तरह के हम हैं, वो इस तरह ही ट्रीट करें। तो वो फिर क्या होता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट एक
ایسی سچویشن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں, جسٹ اس سے آپ مایوس نہیں ہو سکتے. دیکھیں قرآن مجید میں بھی یہ چیز ہے کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جو نا امیدی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, یہ ایک کفر ہوتی ہے. تو جو نا امیدی ہے یہ کفر جب ہوتی ہے تو جب قرآن مجید میں اس چیز کا حوالہ دے دیا گیا تو کبھی بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں میں سوسائڈل آئیڈیشنز آتی ہیں, تھاٹس آتی ہیں, لائک لوگ سوچتے ہیں کہ نا امید ہو جاتے ہیں زندگی سے, جینا نہیں چاہتے ہیں, تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو وہ تھاٹس آتی ہیں اگین اینڈ اگین, جو تھاٹس آتی ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ سویئر لیول پہ چلی جاتی ہیں. جب جیسے کہ آپ بات کر رہی تھیں, اوبیسلی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کرتے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے, تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, سب سوشل میڈیا بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کسی کے پاس انسٹاگرام بھی ہے, فیس بک بھی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جب ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, سوشل میڈیا از بگیسٹ ڈیٹنگ ایپ, لائک اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہر چیز ٹرو ہے. اگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کی میریٹل لائف بہت اچھی چل رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں ایسی چل سکتی, کیا آپ کو کیا پتا ان کی پیچھے سے وہ کیسے اپنی لائف اسپینڈ کریں, کیا پتا وہ اسکرین کے سامنے اتنے اچھے ہوں اور پیچھے وہ لڑ رہے ہیں. تو ہم جب ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ کے, خاص طور پہ بچے جب دیکھتے ہیں, ایون کہ بچے ینگ ایج بچے بھی یہ چیزیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں, کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, ان فیوچر سوچے تھے یار ہمارا پارٹنرس کے ساتھ اس طرح ریلیشن شپ بنے گا تو ہمیں بھی یہ چیزیں کرنی ہیں, ٹھیک ہے. وہ نیگیٹو ایکسپیکٹس کو نہیں دیکھتے, جسٹ پازیٹیو ایکسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا کو اتنی ایسے دیکھتے ہیں کہ لائک یہی ٹرو ہے, لیکن وہ جسٹ اسکیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹرو نہیں ہوتی ریئلٹی, ٹھیک ہے. تو آج کل کے دور میں جب پارٹنرس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں, شارٹ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. جو نا امیدی ہے نا, وہ اسٹارٹ یہی سے ہوتی ہے کہ آپ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ, اور وہ سورس کہاں سے, سوشل میڈیا, آپ کے سراؤنڈنگ, آپ کے گھر کوئی لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت آپ کے سامنے اچھے ہیں, وہ اپنے پارٹنرس کے ساتھ گھل رہے ہیں, مل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میرے پارٹنر میرے ساتھ اس طرح نہیں کر رہا, میرے بچے ایسے نہیں ہیں جیسے اس کے بچے اس کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ وہ چیز ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ جب چیزوں کو سوچتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہیں میرا اور اس کا, کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں, جو سچویشن آپ کے ساتھ ہے وہ سچویشن دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کیسے اپنی لائف کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو And the other thing is, Deepa, the point we noted actually when we were obviously discussing, کہ sometimes جو sisters program دیکھ رہی ہیں, obviously آپ سے بھی یہی بات کرنا چاہیں گے, ہم لوگ جو ہے نا کسی ایک چیز پہ وٹ ایور سچویشن وی آر ان, ہم ایک گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اتنے خوش نہیں ہوتے, ہمیں بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے, بڑا گھر آتا ہے تو ہمیں 2 گھر چاہیے ہوتے ہیں, 2 گھر آتے ہیں تو ہمیں 3 گھر چاہیے ہوتے ہیں. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز جو لیول ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے. دس از کائنڈ آف ہیومن فینومینا کہ ہم لوگ کبھی ایک چیز پہ خوش نہیں ہوتے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس وقت عطا کرتا ہے جب ہمیں شکر ادا کرنا آتا ہے, گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے. اور جب تک ہم میں وہ گریٹیٹیوڈ آتا نہیں ہماری پرسنالٹی میں, ہم لوگ سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں, ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, واٹ ایور یو ہیو جسٹ you are blessed. So alhamdulillah, whatever we have, alhamdulillah, whatever situation you are going through, alhamdulillah. So اس چیز میں جو ہوتا ہے نا پھر مزہ بھی آتا ہے لائف جینے کا. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اچھے اور بہتر کی تلاش میں نہ ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ جس سچویشن میں ہیں اس میں انہیپی ہو کے ہوں. ہاں ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سچویشن میں خوش نہیں ہوتے, وہ زیادہ سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ چیزیں نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے, میرے پاس مرسیڈیز ہے نہیں, میرے پاس پورشے بھی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس جو ہے بہت ہے, اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں نا تو ہمیں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں, جب لیڈیز جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, واٹ ایور دا ریزن, اینڈ دین دے گو ان ٹو اٹ, تو پھر اس کو حل کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, لائک وٹ سورٹ آف اسٹریٹجیز وی شوڈ بی یوزنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, وہ کیا ہونا چاہیے, کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل جب کوئی انسان ٹھیک ہے ڈپریشن کی طرف موو کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے دیکھنا ہے اس کی سیویرٹی کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کی سیویرٹی دیکھنی ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ ہم اس کی لیول دیکھتے ہیں, اس کی سیویرٹی لیول دیکھتے ہیں کہ اس کی سیویرٹی لیول کیا ہے. اگر تو ایک انسان بالکل سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے, اس کا جو مائنڈ فنکشننگ اس طرح سے نہیں ورک کر رہا کہ اس چیزوں کو سمجھے, تو ہم اس کو میڈیکیشن پہ لگا دیتے ہیں.
اور میڈیکیشنس وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو دینا اسٹارٹ کرتے ہیں لائک اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں تو وہ دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو کام ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ سیشن ٹو سیشن وہ سیشن تک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. طیبہ, obviously this is very important. Obviously this is depending on all the levels of anxiety or depression or stress. Then you go through like obviously assessment, کہاں پہ کس لیول پہ ہیں کوئی, اور اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. But are there any like natural ways to get rid of anxiety, to get rid of depression, and what sort of elements are important naturally to get rid of depression? فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے کوپ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس نماز و قرآن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ ہم پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو جب ہم یہ چیز سوچنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو سوچتا ہے بہتر سوچتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آج یہ سچویشن ہے تو کل کو اس سے بہتر سچویشن بھی, آج جو ہمارے لیے مشکل ہے تو کل ہمارے لیے اس کے لیے آسانی بھی ہوگی, ٹھیک ہے. بیٹر ڈیز ول بی کم, از کمنگ. سو ہمیں چیزیں سوچنی چاہیے کہ اگر آج ایسا ٹائم ہے تو کل کو ایسا ٹائم نہیں رہے گا. ہر جگہ پہ چیزیں موو کرتی ہیں, سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں یہ نہیں کہ آپ یہیں پہ اسٹک رہیں گے, آپ یہی سچویشن میں رہیں گے, نہیں. تو ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں لرن کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم اس چیز کو ڈپریشن میں کنورٹ کرنے کے ہمیں اس چیز سے لرن کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ اگر یہ چیز ہوئی ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز نہیں دی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے لیے کچھ اچھا ہوگا. بلیسنگز ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ طیبہ, دس از اے ویری گڈ تھنگ. ہم لوگ جب اللہ رب العزت سے نا اچھے کی امید رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا ہی عطا کرتا ہے. بہت دفعہ ان مائی ریئل لائف لائک یو نو ود می اٹ ہیپنڈ بہت ساری دفعہ. دس از نیچرل دیٹ ایوری ون گو تھرو لائک ڈفرنٹ تھنگس. اور ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ دس وائی دس ہیز ہیپن. پر میرے میں ہمیشہ ایک چیز یہی ہے کہ لائک آئی آلویز تھنک لائک there is hidden blessing, like something is coming up, something good is coming up in it. If this thing didn't happen, didn't turn up well, so maybe there is blessing. And then I have seen کہ بعد میں later on مجھے پتا چلا کہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے. This was the reason. So Allah subhanahu wa ta'ala has shown me, you know. لیکن آپ کو وہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, آپ کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے. Exactly. As a Muslim, yeah. Exactly. تو اوبیسلی ہم نے بات کی. پھر وٹ ادر ویز لائک ہم لوگ جب انزائٹی سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن سے, لائک سم پیپل ہیل ود نیچر واک, ادر دے ہیل ود لائک کائنڈ آف گوئنگ آؤٹ. ڈپریشن ایکچولی اگر ہم جیسے کہ ہم نے بات کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے بھی آتا ہے. ڈپریشن کی بھی کئی کازز ہوتی ہیں, لائک وہ ڈفرینٹ وے سے آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پارٹنرس کو اپنے دوسرے پارٹنر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. تو ڈپریشن کا اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہم اس کی انٹرونشن یا اس کے ہم ٹریٹمنٹ کی طرف یا مینجمنٹ کی طرف جائیں, تو فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا, ہمارا ڈوپامین لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو ہمارا سیروٹونن لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہم اس کو جب بوسٹ کرنے کی کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فوڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ فوڈ ہو سکتے ہیں, واک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم ہماری اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ڈفرینٹ لائک آؤٹنگ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بک ریڈنگ کا, وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسٹارٹ ہوتا ہے میوزک, لوگوں کو بھی سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. وہ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ میوزک تھراپی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, میوزک سننا اسٹارٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے تھرو بھی لوگ ہیل کرتے ہیں. لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ہیل کر جاتا ہے, لیکن ٹائم لیتا ہے. اگر تو بہت زیادہ سویٹی لیول پہ تو وہ تو پھر میڈیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو نیچرل پروسیس رحمان از ویری گڈ فار ڈپریشن ایز ویل. سر الرحمان لقافی. اور میری تو پتہ نہیں طیبہ ٹو بی آنیسٹ دس از لائک کائنڈ آف اے ہیبٹ کہ پورا رات لائک سوراز جو ہے نا میں سنتی ہوں, اینڈ دین آئی سلیپ ود دیٹ, سو آئی کانٹ سلیپ وداؤٹ اٹ.
So sometimes this is very, very good, sisters, if you are watching our program right now and you are going through kind of anxiety or depression. تو رات کو جو ہے نا, when you are on your bed relaxing, so listen to the Quran, Surah Rahman, and then obviously this natural kind of way as well. So whatever suits you, whatever way, you know, things are making you happy and relax. So you can use those strategies as well. بہت اچھا شو چل رہا ہے کہ طیبہ آپ کے ساتھ, لیکن اس وقت وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک کا. تو ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. All the sisters, please keep watching us and see you after short break.